الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم توست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انی سے بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آج کی یہ محفل عوامی جلسے سے ہٹ کر مخصوص چند ائمہ علماء اور کچھ عمائدین شہر کو لے کر منعقد کی گئی ہے۔ یقیناً اگر یہ کوئی عوامی تشہیر کے ساتھ جلسہ ہوتا تو یہاں لوگوں کو بیٹھنے کو جگہ نہ ہوتی، مگر خاص طور پر چند مخصوص لوگوں کو حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی گفتگو سننے کے لیے اس لیے مدعو کیا گیا تاکہ پرسکون ماحول میں چند خاص لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سیرت کے اس گوشے پر اطمینان سے گفتگو کی جائے۔ اصل گفتگو تو قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی سے آپ سماعت کریں گے۔ ان کے آنے سے قبل میں بھی یہ چاہوں گا احباب کے حکم پر کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی بے جوڑ الفاظ کی سوغات لے کر کے بطور خراج کھڑا ہو جاؤں تاکہ بارگاہ عرش مقام میں
بلکہ ان کے مدح خانوں میں اپنا بھی نام درج ہو جائے۔ ہم بار بار سنتے ہیں محسن انسانیت، انسانیت کے محسن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمین پر تشریف لائے۔ آپ کے آنے سے پہلے اگر ہم تاریخ عالم کا بلکہ اقوام عالم کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ انسانیت تو سسک رہی تھی، انسانیت کا وجود انسانوں کی طرح تھا، لیکن انسانیت نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں تھی۔ جیسے مثال کے طور پر لوگ مذہبی اعتبار سے اتنے گر گئے تھے کہ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں کیا کسی انسان سے کبھی آپ یہ توقع رکھتے ہیں کسی مذہب کا؟ ابھی میں مذہب کی بات نہیں کرتا، ابھی تو بات انسانیت کی کریں گے۔ کیا کوئی انسان اپنے خدا کی عبادت بھی ننگے ہو کے کر سکتا ہے؟ جو عبادت میں ننگے ہوں پھر وہ معاملات اور معمولات میں کتنے ننگے ہوں گے، اور ان کی گندگی کا عالم کیا ہوگا، اور وہ بھی کہاں؟ کعبۃ اللہ شریف کا طواف ننگے ہو کر، اور ان کے خدا بھی ننگے تھے، اور ان لوگوں نے کعبۃ اللہ کے پاس جو بت رکھے تھے اپنے معبودان باطل کو رکھا تھا، ان میں باضابطہ طور پر ننگی تصویریں تھیں، ننگی جو ہے وہ ننگے بت تھے، ننگی تراش خراش تھی۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ عورتوں کے معاملے میں سب سے زیادہ ظلم اور زیادتی کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تو شوہر کے ساتھ کہیں اس کو دفن کیا جا رہا ہے، کہیں اس کا سر مونڈا جا رہا ہے، عورتوں کا سر مونڈ دیا جاتا تھا، اس کو رنگین لباس پہننے کی اجازت نہیں تھی، اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح سے شوہر کا انتقال تو دور کی بات ہے، اگر اس کو جو مخصوص ایام سے جو عورتیں دو چار ہوتی ہے اگر وہ ایام بھی آتے تو مہینے بھر زندگی گزارنے والا شوہر اس سے اپنا بستر الگ کر لیتا، اس کو منحوس سمجھتا، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا، اس کے ہاتھ کا پانی نہیں پیتا۔ یعنی کہ ایک عجیب سا ماحول تھا، انسان بیچا جا رہا تھا بازار میں، انسان خریدا جا رہا تھا بازار میں، انسانیت سسک رہی تھی، اخلاق نہیں تھا، کردار نہیں تھا، ذوق بندگی نہیں تھا، شرافت نہیں تھی۔ لوگ اس قدر گر چکے تھے کہ جیسے آج بچے نہیں سوتے تو مائیں دودھ کے ساتھ اپنے بچے کو نیند کی دوا پلاتی ہے کہ بچہ سو جائے، اس زمانے میں مائیں اپنی گود میں دودھ کے ساتھ اپنے بچے کو شراب پلایا کرتی تھی۔ لوگ جب زنا کرنے کے لیے کوئی عورت نہیں پاتے تو کبھی کبھی اپنی ماں اور بہن سے بھی زنا کر جاتے، کبھی کبھی جانوروں سے بھی زنا کر جاتے۔ یہ صورت حال تھی۔ یونان ہو، روم ہو، ایران ہو، خود ہمارا ہندوستان ہو، ہندوستان کے حالات تو ایسے تھے کہ لوگ دھوتی کو سر پہ باندھتے تھے اور پگڑی کو نیچے پہنتے تھے۔ کھانے سے کچھ علاقے میں لوگ اس قدر مانوس تھے اور اتنے پیٹو تھے کھانے کے حوالے سے کہ کھانا کھاتے پھر ان کو ایسا لگتا کہ اب پیٹ بھر گیا تو اب مگر جی نہیں بھرا تو منہ میں انگلیاں ڈال کر کے کہہ کرتے تھے اور الٹی کر کے نکالتے تھے اور پیٹ خالی کرتے تھے پھر کھاتے تھے۔ ناخن بڑھانا ان کے نزدیک ایک بہت اچھی چیز تھی۔ اسی طریقے سے جانوروں کی لید جسے آپ گوبر کہتے ہیں اس کو تک خدا مانا گیا، چوہے کو تک خدا مانا گیا، پیشاب اور پاخانے کے مقام کی تک عبادت کی جا رہی تھی۔ یہ بات اگرچہ سننے میں تھوڑا آپ کے کانوں کو بوجھ لگتی ہوگی، لیکن جب تک میں گندگی کا تذکرہ نہیں کروں گا آپ کو خوشبو کی اہمیت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ آپ اور ہم بار بار محسن انسانیت کہتے تو ہیں، لیکن کیا کبھی ڈیپ میں جا کر ہم نے سوچا بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو کیا مقام عطا کیا؟ کہاں گوبر، چوہے اور پاخانے اور پیشاب کے مقام کو لوگوں نے خدا بنا لیا تھا، وہاں سے نکال کر رسول اللہ نے اس خدا کی بارگاہ میں کھڑا کیا انسان کو جو لم یلد ہے ولم یولد ہے، الصمد ہے،
انہو وہ وہی ہے، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کا کمال، لا رد لہ ولا مد لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا جواب۔ کہاں گوبر خدا مانا جا رہا ہے اور کہاں اس خدا کے سامنے کھڑا کیا ہے میرے آقا نے جس نے مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کیا۔ کہاں اس خدا کا پتہ بتایا ہے جس نے ماں کے شکم میں انسان کی شکل بنائی۔ کہاں اس خدا کا پتہ بتایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے دانے کو اتنی طاقت دی کہ وہ زمین کو پھاڑ کر کے پودے کی شکل اختیار کر جائے۔ اس خدا کا پتہ بتایا میرے آقا نے جس نے پھولوں میں رنگ بھرے ہیں، جس نے پھلوں کو لذتیں عطا کی ہے، جس نے بارش کو قطرہ قطرہ زمین پہ گرایا ہے، جس نے ستاروں کی انجمن سجائی ہے، جس نے فلک کا شامیانہ تانا ہے، جس نے زمین کا بستر بچھایا ہے، جس نے زمین کو سبزے کی چادر ڈال کر کے حسن و جمال کی وہ رانائیاں عطا کی ہے کہ کسی حسینہ کے سر پر ایک دوپٹہ جتنا خوبصورت لگتا ہے اس سے زیادہ زمین کے وجود پر یہ ہری ہری چادر حسن و جمال کے وہ ندرتیں پیدا کرتی ہے کہ پتہ چلتا ہے جب گھاس کے حسن کا یہ عالم ہے تو اس کے خالق کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا۔ پھولوں کے حسن کا یہ عالم ہے، نکھت گل کا یہ عالم ہے تو خالق نکھت کا عالم کیا ہوگا۔ حسن جمال کا یہ عالم ہے تو خالق حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن یہ پتہ بتایا کس نے؟ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں کیا کبھی گوبر اور چوہے کو خدا ماننے والا انسان کہلانے کا حقدار ہو سکتا تھا؟ کیا کبھی شرمگاہوں کو بدبودار چیزوں کو خدا ماننے والا کیا کبھی انسان کہلانے کا حقدار ہو سکتا تھا؟ میں آج کے دور کے حساب سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں آج سے 1450 سال 1500 سال پیچھے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ ذرا تصور کیجئے اگر وہ نہ آتے تو ہم کہاں کھڑے ہوتے، اگر وہ نہ آتے تو آپ کہاں کھڑے ہوتے۔ کتنا بڑا احسان ہے اس محسن انسانیت کا کہ آج ہمارا سر کسی غلاظت اور گندگی اور بدبو کے آگے نہیں جھک رہا ہے، ہمارا سر اس کی بارگاہ میں جھک رہا ہے جو تصورات سے پاک ہے، جو تخیلات سے پاک ہے، اللہ اکبر، جو زبان میں آنے سے پاک ہے، جو بیان میں آنے سے پاک ہے، جس کی عظمتوں کا عالم یہ ہے نہ آدمی تصور کر سکتا ہے، جس کا جو تصور میں نہیں آ سکتا اس کی تصویر کیسے بن سکتی ہے۔ جو تصورات سے پاک ہو وہ تصویروں سے کتنا پاک ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو خیالات میں آنے سے پاک ہو وہ کسی چار دیواری میں مقید کیسے ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ کا سب سے بڑا احسان انسانیت پر یہ ہے کہ انہوں نے سچے خدا کا پتہ بتایا اور کس یقین کے ساتھ بتایا، فرمایا انی رأیت ربی، کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اندازہ فرمائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، خدا وحدہ لا شریک کا پتہ بتایا، ہمیں سچے خدا کا پتہ بتایا۔ میرے عزیز، میرے بھائیوں، پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدے کے اعتبار سے ہم پر یہ احسان کیا۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی خدا کا تصور ہے اس قدر تمسخر آمیز ہے خدا کا تصور۔ کہیں خدا کی شادیاں ہو رہی ہے، کہیں خدا جو ہے بیوی کی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے، کہیں خدا کے بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، کہیں خدا خود اپنے وجود کی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے۔ یعنی جہاں جہاں ہم کسی مذہب کو ٹارگٹ کرنے کو جائز بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارا قرآن نے کہا ہم کسی کے خدا کو برا نہیں کہتے یہ، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جہاں جہاں خدا کا تصور ہے، کہیں خدا کا تصور معاذ اللہ یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا گیا ہے، کہیں پر کسی کو صرف سونے کی بنیاد پر، ایک صدی سونے کی بنیاد پر کسی کو خدا کا، یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو بیٹا ہوگا پھر کہیں یا جو پیدا ہوگا وہ خدا کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ جو بیٹا ہوگا اس کی ماں تو معاذ اللہ اس سے بڑی ہوگی، اس کا باپ اس سے بڑا ہوگا، پھر اس کا دادا اس سے بڑا ہوگا، اس کا رشتے بڑھتے جائیں گے، تو پھر
تعلقات کی عظمتیں بڑھتی جاتی ہے. تو اس طریقے سے بہت تمسخر آمیز جو ہے وہ تصور ہے. لیکن اللہ کے رسول نے انسانوں کو جو تصور الہ عطا فرمایا ہے وہ بہت منفرد ہے. جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کیسا ہے، آپ جو خدا کی طرف بلاتے ہیں وہ مٹی کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، پیتل کا ہے، کیسا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام پر سورۃ الاخلاص نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا قل، حبیب آپ فرما دیجئے، هو اللہ احد، اللہ ہے اور وہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے اس نے جنم لیا ہے نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی کوئی جورو نہیں ہے، اس کا کوئی ساجھیدار نہیں، اس کا کوئی پارٹنر آف لائف نہیں ہے. اللہ اکبر. اور وہ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، یعنی وہ بیوی سے پاک ہے، بچوں سے پاک ہے، ماں باپ سے پاک ہے، اور وہ بے نیاز ہے. یعنی اللہ نہ کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پوری دنیا کے انسان اگر اس کے باغی ہو جاتے ہیں تو اس کے خدا ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا، اور سارے انسان مل کر اس کی عبادت کرنے لگ جائیں تو بھی اس کی شان میں کوئی فرق. وہ اتنا بڑا ہے کہ اسے کوئی بڑھا نہیں سکتا، وہ اتنا بڑا ہے کہ اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا، وہ گھٹنے سے پاک ہے، وہ بڑھنے سے پاک ہے. اس کی شان نرالی ہے، بڑی عظیم اس کی شان ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام نے انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ یہ انسان جو معبودان باطل کے آگے جھکا ہوا تھا اس کو ایک وحدہ لا شریک کا پتہ بتایا، اور اتنا یقینی بتایا، اتنا یقینی بتایا. ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، لوگ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں بہت آسان سی بات ہے. دیکھیے انبیاء کرام کی تعداد کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 ہے، اور اس میں اکثر انبیاء کرام کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی ہے. اکثر کی آپس میں ملاقات، جیسے مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات کبھی حضرت نوح علیہ السلام سے نہیں ہوئی، نوح علیہ السلام کی ملاقات کبھی ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کبھی حضرت عزیر سے نہیں ہوئی، حضرت عزیر کی ملاقات کبھی حضرت عیسیٰ سے نہیں ہوئی. اس طرح نام تو ہمیں صرف چند کے یاد ہے، لیکن کم و بیش کتنے انبیاء ہیں؟ 1,24,000 یا 2,24,000. ان کا شہر الگ ہے، ان کا قبیلہ الگ ہے، ان کا خطہ الگ ہے، ان کا علاقہ الگ ہے، ان کا دور الگ ہے. اور اکثر و بیشتر یہ کچھ تو ایسے کہ ایک دوسرے کی ملاقات ثابت ہے، جیسے حضرت ابراہیم کی حضرت اسماعیل سے ثابت، حضرت اسماعیل کی حضرت اسحاق سے ثابت، حضرت اسحاق کی حضرت یعقوب سے ثابت، حضرت یعقوب کی حضرت یوسف سے. ایسے چند انبیاء ہیں جس کی ایک دوسرے سے ملاقات ثابت ہے. لیکن اکثر انبیاء کرام ہے زمانہ 100 سال 200 سال 500 سال کا الگ ہے. اور وہ کون سا زمانہ ہے؟ چراغوں کا زمانہ ہے، لائٹ کا زمانہ نہیں ہے. وہ کون سا زمانہ ہے؟ انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ خط و کتابت کا بھی تصور وہاں نہیں ہے، کتابوں کا بھی تصور نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہر نبی آ کر ایک دعوت دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. بھائی ایک بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، 2 بندے جھوٹ بول سکتے ہیں، مشورہ کر کے 50-60 بندے بھی آپس میں سیٹنگ کر کے جھوٹ بول سکتے ہیں. لیکن یہ اتفاق کیسے ہو سکتا ہے کہ 1,24,000 یا 2,24,000 سب کے زمانے الگ ہوں، علاقے الگ ہو، زبانیں الگ ہو، دور الگ ہو، اور سب کچھ الگ الگ ہو، اور سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ آپ مجھے بتائیں اتنے لاکھ لوگ جو ہیں آخر ایک جھوٹ بات پر کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے اور ایک ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، انبیاء کرام کا وجود. اور پھر اس کے بعد یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہونے کا تصور حضرت آدم کہہ رہے ہیں، ہو بہو وہی حضرت نوح نے بھی کہا، بات الگ نہیں ہے. دیکھو نبیوں کی شریعت بدلتی رہی ہے لیکن نبیوں کا عقیدہ کبھی نہیں بدلا. اللہ کے بارے میں جو نوح نے کہا ہے وہی حضرت ابراہیم نے بالکل وہی بات کہی، جو حضرت ابراہیم نے کہی وہ حضرت موسیٰ نے بالکل وہی بات کہی، جو حضرت موسیٰ نے کہی وہی بات حضرت عیسیٰ نے وہی بات کہی. حضرت عیسیٰ نے جو کہا ہو بہو وہی گفتگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. تو ہم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا سب سے بڑا احسان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں تصور الہ جو بالکل سچا تھا وہ عطا فرمایا. یہ تو عقیدے کی بات ہو گئی، یہ احسان ہے. نمبر 2، جب ہم عمل کے معاملے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت پہ احسان کیسے کیا، پہلے تو پھر سب سے بڑا احسان انسانیت پر یہ ہے کہ ان کی حقیقت کوئی جانتا ہی نہیں.
دیکھیے ایک ہوتا ہے انسان، ایک ہوتی ہے اس کی حقیقت، یا ایک ہوتی ہے چیز، ایک ہوتی ہے اس کی حقیقت. مثال کے طور پر ایک ہے علامت، ایک ہے حقیقت. جیسے کعبے کی جو چار دیواری ہے وہ کعبے کی علامت ہے، وہ کعبے کی حقیقت نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ جو میں نے کپڑے پہن رکھا ہے یہ میری علامت ہے، یہ میری حقیقت نہیں ہے. ویسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا، حدیث پاک ہے، یا ابا بکرین لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، کہ اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں. تو حقیقت مصطفیٰ کو لباس بشر میں اللہ نے زمین پہ بھیجا. یہ تو بہت بڑا احسان ہے کہ حضور اپنی حقیقتوں پر لباس بشری پہن کر زمین پہ انسانوں میں تشریف لائے. حضرت بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. محمد الرسول اللہ لباس بشر میں تشریف لائے تو آپ نے انسانیت کو بہت عروج عطا کر دیا کہ اللہ کے محبوب لباس بشر میں آ گئے. یہ بہت بڑی بات تھی. اب حضور علیہ السلام انسانوں میں کیوں آئے؟ دیکھیے وہ انسان ہے، ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول انسان ہے، کیونکہ یہ قرآن کی نص ہے کہ وہ بشر ہیں، لیکن ہماری طرح بشر نہیں. وہ خیر البشر ہیں، وہ سید البشر ہیں، وہ افضل البشر ہیں، وہ امام البشر ہیں. اگر صرف میں ظاہری کی بات کروں، اگر ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول سوتے ہیں تو نیند سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. آپ کسی بھی فقہ کو اٹھا کر کے پڑھیں، حنفی فقہ کو اٹھا کر کے پڑھ لیں یا اور بھی کسی فقہ کو اٹھا کر کے پڑھ لیں، یہ بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نیند کی وجہ سے، حضور علیہ السلام، ان دنیا میں کوئی بھی سوئے گا تو حکم دیا جائے گا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، لیکن اللہ کے رسول کی نیند ان کا وضو نہیں توڑتی. دیکھ رہے ہیں تو بشر اور انسان، لیکن بشری تقاضے بہت سارے مقامات پر جو ہے وہ آپ ان پر چسپاں نہیں کر سکتے، بہت بلند ہے وہ ذات. اسی طریقے سے معراج نے ثابت کر دیا کہ انسان اگر زمین اور آسمان کے درمیان سے نکلے تو وہ سانس لیے بغیر کیسے رہ سکتا ہے. لوگ چاند پر جاتے ہیں تو جب وہ آکسیجن کا انتظام کر کے جاتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام تو چاند سے اوپر گئے، سورج سے اوپر گئے، ستاروں سے اوپر گئے، آسمانوں سے اوپر گئے، عرش سے اوپر گئے. اور وہ اتنا اوپر جانے کے بعد آخر کون سا انتظام تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بشریت کی شان کے ساتھ ان کا یہ مقام ہے کہ وہ زمان اور مکان سے بھی اوپر ہے. جہاں زمانہ اور مکان ختم ہو جاتا ہے اس کے آگے حضور کے قدم تشریف لے جاتے ہیں. معراج نے ثابت کیا. قرآن کہہ رہا ہے ثم دنا، قرآن کی آیت ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ وہ اتنی بلندیوں پہ تشریف لے گئے کہ ساری دنیا ختم ہو گئی، دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا دوسرا بڑا احسان یہ ہے کہ وہ لباس بشر میں تشریف لائے. کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے انسانوں میں زندگی گزار کر ہمیں بتایا کہ ایک انسان کو کیسے رہنا چاہیے. حضور علیہ السلام کی پوری زندگی کا عنوان تھا انسانیت. جیسے آج کوئی خوبصورت ہو، کوئی مالدار ہو، کوئی اہل علم ہو، یعنی جس کو بھی اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کے اندر گھمنڈ، تکبر آ ہی جاتا ہے، کم زیادہ آتا ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے. جیسے پھول آتا ہے تو کانٹے بھی اس کے ساتھ کھل آتے ہیں نا، پھول ایک پھول کے ساتھ درجنوں کانٹے. ویسے علم آتا ہے تو بھی کچھ نہ کچھ آدمی کے اندر انانیت آتی ہے، میں پن آتا ہے، دولت آتی ہے تو بھی خوبصورتی. کسی نے ایک جملے دو مصروں میں بہت اچھی بات کہی ہے کہ خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام حسن میں اتنے بے مثال تھے، علم میں اتنے بے مثال تھے، مرتبہ اتنا بڑا کہ اللہ کے محبوب ہیں. اس کے باوجود بھی آج دیکھ لیجئے، اگر کوئی آدمی سیاسی محاذ پر، مذہبی محاذ پر، علمی محاذ پر، دولت کے لحاظ سے، تجارت کے لحاظ سے بڑا آدمی بنتا ہے، اس کے مسافے کا انداز بدلتا ہے، ملنے جلنے کا انداز بدلتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا انداز بہت کم لوگ ہیں جنہیں آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ جو نہیں بدلتے، وہ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. لیکن حقیقت میں آدمی بدلتا ہے. لوگ ٹائم نہیں دیتے ایک دوسرے کو، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان یہ ہے، آپ اللہ کے محبوب
محبوب ہیں, اللہ کے نبی ہیں. حضور علیہ السلام نے آخری دن کی آخری نماز میں بھی لوگوں سے ملاقات فرمائی ہے. یہ بات حضور یعنی پبلک سے اور لوگوں سے حضور کا رابطہ یوں رہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ظاہری آخری جو نماز ادا فرمائی ہے اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے ملاقات فرمائی ہے. اس کے بعد ملاقات کا بھی انداز کیا تھا, جیسے اگر آج کوئی ہم سے مصافحہ کرے تو ہم مصافحہ کرتے وقت سوچتے ہیں جلدی سے ہاتھ چھوٹ جائے. کوئی اپنا بہت قریبی ہوگا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑے ہوں گے, وہ ہمارا ہاتھ پکڑا ہوگا. لیکن اگر کوئی عام انسان ہو تو ہم بہت جلدی سے ہاتھ چھڑانا چاہتے ہیں. بلکہ آج کل تو لوگ مصافحہ کرنے سے بھی اب ڈرتے ہیں, بیماریاں لگ جائے گی, جراثیم لگ جائیں, خدا جانے کیا کیا تصورات لوگوں کے آ گئے ہیں. لیکن میں سوچتا ہوں جس مصافحہ کرنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں, اس مصافحہ کرنے سے جراثیم کیسے لگ سکتے ہیں, مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ تو مومن ہونے کے, ایمان والا ہونے کے اعتبار سے آدمی سوچ سکتا ہے. بہرحال لوگ اپنے اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں, ہم تو قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام اتنے بڑے ہیں, اتنے عظیم ہیں, اس کے باوجود بھی انداز زندگی ہے. جب بھی اللہ کے رسول سے کوئی مصافحہ کرتا تو جب تک کہ وہ خود اللہ کے رسول کے ہاتھ نہیں چھوڑتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اس سے کبھی نہیں چھڑوائے. حضور نے کبھی ہاتھ نہیں چھڑوایا. حتیٰ کہ لوگ بہت دیر, کیونکہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم تھے, مشک سے زیادہ خوشبودار تھے. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ اگر صبح کو کوئی اللہ کے رسول سے مصافحہ کر لیتا تو شام تک کے اس کے ہاتھوں سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی. تو لوگ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو اپنے, اور ٹھنڈے ٹھنڈے تھے ہاتھ, اس لیے کہ ہاتھوں کا ٹھنڈا ہونا یہ صحت مندی کی بھی علامت ہے. تو اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں ٹھنڈک بھی تھی, نرمی بھی تھی, اور گداز بھی تھا, اور خوشبو بھی تھی. لوگ بہت دیر تک حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے. لیکن یہ میرے آقا کی شان ہے, جب تک کہ انسان خود میرے آقا کا ہاتھ نہیں چھوڑ دیتا تب تک میرے آقا کبھی اپنا ہاتھ چھڑایا نہیں کرتے تھے. پھر اس کے بعد لوگوں کا دیکھیے حضور نے کیا انداز زندگی اختیار کیا, ہمیں سکھایا ہے کہ کبھی ہم کوئی آتا ہے بندہ ہلکی پوزیشن کا ہوتا ہے, غریب ہوتا ہے, بیٹھنے کے قابل, تو اس کو بیٹھنے کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں, یا اگر بیٹھ بھی جائے تو دیکھتے کدھر ہے, بات کدھر کرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کا انداز یہ تھا کہ جس سے بات کرتے تھے اس کی طرف مکمل متوجہ ہوتے تھے. ایسا نہیں کہ ادھر دیکھ رہے ادھر بات کریں, مکمل متوجہ ہوتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ متوجہ ہو کے گفتگو کرتے تھے, کبھی رخ پھیر کر کبھی کسی سے گفتگو نہیں کی. اور اگر کوئی اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملنے آ گیا, کتنی ہی مصروفیت ہو, جب تک وہ بندہ خود اٹھ کر کے نہیں جاتا, اللہ کے رسول بھی اٹھتے نہیں تھے, بیزار نہیں ہوتے تھے. لوگ بیٹھے رہتے تھے, اللہ کے رسول بھی بیٹھے رہتے تھے. اور جب وہ اٹھ کر جاتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام الگ الگ پوزیشن کے اعتبار سے پھر اکرام کرتے تھے. کسی کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے جاتے, کسی کو گھر کے باہر تک چھوڑنے کے لیے جاتے. اور اگر مہمان کہیں دور سے آتا تو مکۃ المکرمہ کی سرحدوں تک حضور علیہ السلام, یا مدینہ منورہ کی سرحدوں تک اس کو چھوڑنے کے لیے جاتے. اور حضور علیہ السلام کا ایک خوبصورت انداز میں آپ کو بتاؤں, جو ملنے والا رسول اللہ سے ملاقات کر کے جاتا تو جب تک ملنے والا خود اللہ کے رسول کی طرف پیٹ نہیں کر دیتا تب تک اللہ کے رسول بھی اس کی طرف پیٹ نہیں فرمایا کرتے تھے. ذرا غور فرمائیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احترام انسانیت ہمیں کیسے سکھایا, انسانیت کا احترام ہمیں کیسے سکھایا, کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے انسانوں کی طرف پیٹ کرنا بھی گوارا نہیں فرمایا. آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے امام لوگ جب نماز کا سلام پھیرتے ہیں مسجد میں تو یا دائیں طرف رخ کرتے ہیں یا بائیں طرف رخ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ قرآن اور حدیث کا مطالعہ رکھتے ہیں, علم رکھتے ہیں, اگر وہ لوگ واقعی علم والے ہیں, علماء ہیں, مسائل کے جاننے والے ہیں, تو آپ دیکھیں گے, غور کریں گے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں, سلام پھیرنے کے بعد یا دائیں مڑ جاتے ہیں یا بائیں مڑ جاتے ہیں. یہ دائیں بائیں کیوں مڑتے ہیں پتہ ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. کیوں سنت ہے بھئی؟ نماز پڑھ رہے تھے, قبلے کی طرف منہ کرنا یہ تو اللہ کا حکم تھا, لیکن اب نماز ادا ہو گئی. اب نماز پڑھنے کے بعد جو پیچھے مسلمان ہیں ان کی طرف پیٹ کر کے نہیں بیٹھ سکتے. دیکھیے انسانیت کو کتنا بلند کیا. جس انسان کی طرف پیٹ کر کے اللہ کے رسول نہیں بیٹھ رہے ہیں بلکہ حضور علیہ السلام یا دائیں مڑ رہے ہیں یا بائیں مڑ رہے ہیں, اور بتا رہے ہیں کہ مقام انسانیت کتنا بلند ہے کہ جب انسانوں کی طرف پیٹ نہیں کی جا سکتی
تو پھر انسانوں کے ساتھ گالی گلوچ اور جو وہ حق تلفی کیسے کی جا سکتی ہے؟ ایک مرتبہ دیکھیے انسانیت کو کتنا بلند کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے. ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، کعبے کا طواف کرتے کرتے فرمایا اے کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، بہت عزت والا ہے، تیرے ارد گرد جو طواف کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، لیکن اے کعبہ تیری عزت سے زیادہ میرے ایمان والے امتی کی عزت و حرمت ہے. انسان کی عزت اور حرمت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے سے بلند کیا ہے. کاش کہ مسلمان اس کو سمجھتے. دیکھیے تو صحیح، ہم کعبے کی طرف اتنی دور، میں سمجھتا ہوں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ہم کعبے کی طرف پیر پھیلا کر بیٹھتے نہیں، کعبے کی طرف پیر پھیلا کر کے ہم سوتے نہیں. لیکن جو کعبے کی عزت سے بڑھ کر جس مسلمان کی عزت تھی اس سے لڑتے بھی ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، ماں بہن کی گالی بھی دیتے ہیں، اخلاق سے پیش بھی نہیں آتے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آدھی ادھوری تعلیم کو حاصل کیا اور اکثر ہم نے اسلام کو فراموش کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت پر کتنا بڑا احسان کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جیسے کعبے کی حرمت تم پر لازم ہے، اب کوئی کعبے کی بے عزتی نہیں کر سکتا، ویسے ہی مومن کا خون بھی تم پر حرام ہے. یعنی نہ تم اس کا خون کر سکتے ہو اور نہ ہی تم جو ہے وہ کسی مسلمان کو ذلیل کر سکتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور جس کو سرکار غریب نواز نے اپنے ملفوظات میں کوٹ کیا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ کسی مسلمان کو ذلیل کرنا ہے. مسلمان کو ذلیل کرنے سے کوئی بڑا گناہ زمین کے اوپر ہو ہی نہیں سکتا. زنا کرنے سے زیادہ، سور کھانے سے زیادہ، شراب پینے سے زیادہ اور کسی کو قتل کرنے سے زیادہ اگر سب سے بڑا کوئی گناہ قرار دیا گیا ہے تو کسی مسلمان کو ذلیل کرنا ہے. آج دیکھ لیجئے کسی کو ذلیل کرنے کو تو لوگ گناہ سمجھتے بھی نہیں، عزتیں بالکل عام ہو گئی ہے، نیلام ہو رہی ہے، یہ اس کے خلاف وہ اس کے خلاف وہ اس کے خلاف، غیبتوں کا ماحول ہے، چگلیوں کا ماحول ہے، عجیب فتنوں کا ماحول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو کتنا اونچا کیا، کتنا بلند کیا. آئیے آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب کوئی ملاقات کے لیے آتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، حسب مرتبہ اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. حتیٰ کہ بہت سارے ایسے سردار اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آئے کہ جو مسلمان نہیں تھے، حضور علیہ السلام کے وہ دشمن تھے. حضور علیہ السلام ان کے لیے بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے اور ان کے لیے اپنی چادر بچھائی. بہت خوبصورت سا واقعہ ہے. آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ایک سردار تھے قبیلے کے، ان کا نام تھا دہیہ کلبی. بہت خوبصورت تھے، جوانی میں سردار بن گئے تھے اور تقریباً 500 لڑکیوں کو، اپنے قبیلے کی لڑکیوں کو انہوں نے زندہ دفن کیا تھا. اور بڑا قبیلہ تھا ان کا، بنو کلب، دہیہ کلبی. کلب بنو کلب کے اعتبار سے بنو کلب کا نام مشہور ہے، تو دہیہ کلبی خوبصورت بھی تھے، جوان بھی تھے، سردار بھی تھے. تو حضور علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح یہ جوان مسلمان ہو جائے، کیونکہ اس کے پیچھے اتنا بڑا قبیلہ ہے، اگر یہ مسلمان ہوں گے تو بہت لوگ مسلمان ہو جائیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام دعائیں بھی کرتے تھے. اللہ کے رسول کی دعا کب رد ہو سکتی تھی؟ امام اہل سنت کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور علیہ السلام نے دعا کی، ان کا دل بدل گیا. وہ اپنے قبیلے کے افراد کے ساتھ حضور علیہ السلام سے ملنے آئے. ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی دہیہ کلبی ملنے آئے، باوجود یہ کہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی. اس اخلاق سے وہ اتنے متاثر ہوئے، انہوں نے چادر اٹھائی اور سینے سے لگا کے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پیر اور میرا وجود اس قابل کب ہے کہ میں اپنی چادر پہ بیٹھوں. اور اسی اخلاق سے متاثر ہو کر انہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے کلمہ پڑھنے سے پہلے کہا تھا، یہ بھی ایک اس واقعے کا ایک حصہ ہے جو آپ کے عنوان سے متعلق تو نہیں ہے لیکن اپنے فائدے کی بات ہے.
جب وہ کلمہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے 500 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا اپنے قبیلے کی، تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا تو میرے یہ سارے گناہ ختم ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پڑھ لیتا ہے، یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنے معاملات ہوتے ہیں، کفر، شرک، وجود، جو کچھ بھی گندگی تھی سب معاف ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول خود رونے لگے۔ صحابہ نے کہا حضور ابھی تو بہت خوشی کا موقع ہے کہ آج آپ کی یہ مراد پوری ہو گئی، آپ جو دعا کرتے تھے اس کا اثر ظاہر ہو گیا، آپ کیوں رو رہے؟ فرمایا رو اس پہ رہا ہوں کہ کافر اگر یہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، اگر مومن اسی کلمے کو پڑھے تو پھر اللہ اس کو کیا عطا فرماتا ہوگا۔ اس لیے کہ کافر کوئی بھی عمل کرے، کتنے بھی دل سے کرے، اس کو کچھ نہیں ملتا، لیکن کافر اگر یہ کلمہ دل سے پڑھ لے تو وہ کفر سے نکل کر ایمان میں آ جاتا ہے۔ تو جب ادھر سے وہ کلمہ پڑھ کے ادھر آ جاتا ہے تو ادھر ہی والا اگر یہ کلمہ پڑھے تو اللہ اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی وظیفہ دیجئے، کوئی عمل دیجئے، میں نے کہا اس سے بڑا بھی کوئی وظیفہ ہے جو کافر کو مومن بنا دے، جو جہنمی کو جنتی بنا دے؟ ذرا غور تو فرمائے، پوری زندگی انسان کفر کرتا رہے، مرتے وقت صدق دل سے پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ جنتی ہو گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہو گیا۔ تو بتائیے جس سے جنت مل جاتی ہے، جس سے اللہ مل جاتا ہے، اس کلمے کی برکت سے کیا نہیں مل سکتا؟ مسلمان کلمہ چھوڑ کر نئے نئے وظیفوں کی تلاش میں انٹرنیٹ سے کوئی ڈھونڈ رہے ہیں، یہ نکال کے پڑھو، وہ نکال کے پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، وہ وظیفہ پڑھو۔ میں کہتا ہوں ہم شاید دشوار پسند ہو گئے، ہم تکلیف پسند ہو گئے کہ ہمیں جو چیز آسانی سے ملتی ہے ہم اس کو ہلکا جانتے ہیں، اور جو چیز ہمیں مشکل سے ملتی ہے ہم اس کو بہت بھاری تصور کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر مال میں ملنے والی چیز برانڈڈ نہیں ہوتی، اس لیے یاد رکھیے گا کہ جو چیز مال میں ملے وہ قیمتی ہی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ پیکنگ کے اندر دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، اور بہت ساری ایسی قیمتی چیزیں ہوتی ہے جو فٹ پاتھ پر لوگوں کو ملتی ہے لیکن لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہم نے بہت ساری ایسی قیمتی کتابیں جو چھپنا بند ہو گئی ہے اور جو لاکھوں میں نہیں مل سکتی تھی، ہم نے اس کو فٹ پاتھ پر لوگوں کو بیچتے دیکھا اور ہم نے خریدنے کی سعادت بھی حاصل کی۔ تو یاد رکھیے اونچی دکان میں ملنے والی ہر چیز اونچی نہیں ہوتی، بعض مرتبہ کچھ ہلکی اور سادی سی دکان پر بھی بہت قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، لیکن اس کو ڈھونڈنے والا چاہیے۔ اور ویسے ہمارے یہاں تو یہ دکان ہلکی بھی نہیں ہے، یہ دکان فٹ پاتھ بھی نہیں ہے، یہ دکان معمولی بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم جو سودا اللہ کے رسول بیچ رہے ہوں اس سے قیمتی سودا کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن مسلمانوں کی سوچ پر زوال آیا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت پر یہ احسان فرمایا کہ انسانوں کو شعور انسانیت عطا فرمایا۔ کس طریقے سے؟ مثال کے طور پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انسانوں کو کیا بلند سوچ عطا فرمائی۔ کہاں تو وہ کہ بیٹیوں کو لوگ زندہ دفن کرتے تھے، اور کہاں تو یہ کہ فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور وہ خوشی کرے غم نہ کرے، وہ باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ اندازہ فرمائے، اس طریقے سے اشارہ کر کے بتایا۔ اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو جن لوگوں نے زندہ دفن کیا تھا وہ لوگوں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنے پر فخر کرتے تھے، لوگوں کی بیٹیوں کو پالنے پر، یتیم بچیوں کو پالنے پر فخر کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سوچ ہی بدل دی، انداز زندگی بدل دی، انسان کو انسانیت کا احترام اتنا سکھایا کہ ایک دوسرے کا قتل کرنے والے، ایک دوسرے کی جان لینے والے، ایک دوسرے کا مرڈر کرنے والے، ان لوگوں کو حضور علیہ السلام نے انسانیت کا اتنا احترام سکھا دیا کہ اللہ اکبر، کہ پھر ایک جنگ کے موقع پہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک زخمی زمین پہ گرتا ہے اور العطش العطش کہتا ہے، اور ایک بچی اس کو پانی پلانے کے لیے پہنچتی ہے، اور اس کے بعد دوسرا مجاہد گرتا ہے، اور جب اس کو پانی پیش کیا جاتا ہے، دوسروں کو چھین کے کھانے والے، کمزوروں کا مال کھانے والے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والے، لوگوں کے وجود کو قتل کرنے والے، ایک ایک چیز پر صدیوں تک لوگوں سے
لڑنے لڑانے اور جنگ کرنے والی قوم کو حضور نے انسانیت کا کیسا احترام سکھایا تھا کہ وہ بندہ زخمی ہو کے زمین پہ گرتا ہے اور جب دوسرا گرتا ہے تو وہ بندے کو پانی پلایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ ضرورت میرے اس بھائی کو، پہلے جا کے اس کو پانی پلاؤ۔ وہاں وہ بچی پہنچتی ہے تو تیسرا مجاہد گرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ وہ میرے اس بھائی کو ضرورت ہے، حتیٰ کہ سب جان توڑ دیتے ہیں، کوئی پانی نہیں پیتا، ایک دوسرے پر اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بچوں کو بھوکا رکھ کر آپ نے رسول اللہ کے مہمان کو کھلایا۔ دوسروں کا کھانا چھین کے کھانے والی قوم کو انسانیت کا وہ احترام اللہ کے رسول نے عطا فرمایا کہ پھر حضرت ابو طلحہ انصاری خود بھوکے رہتے ہیں اور اپنے اللہ کے رسول کے مہمان کو کھلاتے ہیں۔